مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسکول نہیں ایک محل ہے، کہ میں رانی ہوں اس محل کی. کیا چیز کلک کری جو آپ نے سوچا کہ بس مجھے یہ اسکول بنانا ہے، یا پھر اس طریقے سے بچے مجھے بنانے ہیں؟ کلاس میں انٹرنیٹ الاؤڈ نہیں ہوتا، موبائل الاؤڈ نہیں ہوتا، تو میری خواہش تھی کہ ایک اپ گریڈڈ ورژن آف اسکول ہو جہاں پہ تربیت بھی ہو، ٹیکنالوجی بھی ہو. اس میں کمپیوٹر سب کے پاس ہونا چاہیے، موبائل سب کے پاس ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال آنا چاہیے. پیرنٹس آتے ہیں نا زیادہ تر ایڈمیشن لینے، تو وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمانا لگ جائے. تو اس ملک یہ غریب ملک ہے نا، اس میں زیادہ تر لوگ تو کراچی پبلک اسکول افورڈ نہیں کر سکتے. 4 سال میں بڑے آرام سے بچے 1 لاکھ کما سکتے ہیں، اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سکھا سکتا ہے. انسان کی سکسیس کے پیچھے اس کی کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے. تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو اور آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ فیل ہو جائیں. ٹریول بھی ہے اور پین بھی ہوگا، کیونکہ آپ جب کوئی نیا کام کریں گے تو پین تو ہوگا. میری اسکول کی مطلب چیزیں ہی ایسی نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں نارملی ہوتی ہیں، جیسے دنیا میں بھی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی نہیں ہوتی. آئی تھنک بیکار ہے بڑوں کو پڑھانا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہیں، کاؤنٹ کرتی. جب آپ اپنا ملین لوگوں کا امپیکٹ پورا کر لیں گے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ آ جائیں گے تو آپ کے خاندان والے کوئی بولے گا کچھ؟ ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم. میرا نام مصطفیٰ فریلانسنگ والی ہے اور میں ریحان اسکول منور کیمپس میں لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے ابھی ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے 10 مہینے ہو چکے ہیں. تو آج میں سر ریحان کے ساتھ موجود ہوں جو ہمارے اسکول کے فاؤنڈر ہیں. سو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا. تو آپ سب سے پہلے میں آپ سے کوشچن کرنا شروع کروں یا پھر اپنا انٹروڈکشن دیں گے؟ انٹروڈکشن تو ہے آپ کے پاس، یہ تو انٹرویو آپ جی. کے لیے ہے. اچھا، تو سب سے پہلے میں آپ سے تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے لیے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسکول نہیں ایک محل ہے. مطلب جس طریقے سے فیسلٹیز اور جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ میں رانی ہوں اس محل کی. تو آپ کو سب سے پہلے میں تھینک یو کہنا چاہوں گی اس محل کو بنانے کے لیے، اور اس کے بعد میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب آپ کو خیال کیسے آیا ہے اس اسکول کو بنانے کا؟ مطلب بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کو کلک کرتی ہے کوئی چیز، ظاہر سی بات ہے. تو آپ کو کیا چیز کلک کری جو آپ نے سوچا کہ بس مجھے یہ اسکول بنانا ہے، یا پھر اس طریقے سے بچے مجھے بنانے ہیں؟ مجھے کوئی چیز کلک نہیں کری. مجھے ایک اپارچونیٹی ملی کہ میں بہت سال سے اسکول بنانا چاہتا تھا، اور اس میں انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہتا تھا. کہ جو تعلیم نارمل اسکولوں میں، آپ کون سے اسکول میں تھیں اس سے پہلے؟ کراچی پبلک اسکول میں. کراچی پبلک اسکول میں تو بہت بڑا اسکول ہے، بہت جی مشہور اسکول ہے، مہنگا بھی اسکول ہے. جی بہت. تو میرے خیال میں 30,000 یا 35,000 پر منتھ فیس چارج جی. کرتے ہیں. لیکن وہاں پر کلاس میں یوٹیوب نہیں ہوتا، کلاس میں انٹرنیٹ الاؤڈ نہیں ہوتا، موبائل الاؤڈ نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان اسکول کا مقصد ہوتا ہے تربیت اور تعلیم، علم اور تربیت. اچھا، تو علم حاصل کرنے کے جو طریقہ یوز کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر مجھے جنا کے اوپر ناول پڑھنا میرا کلاس میں ہے، تو وہ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جس وقت وہ ڈیزائن کیا گیا تھا اسکول، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، نیٹ فلکس نہیں تھا. جی. تو ہم جنا پہ فلم کیسے دیکھ سکتے تھے؟ نہیں. ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اسکول والوں نے اپ گریڈ نہیں کیا اپنے آپ کو. تو میری خواہش تھی کہ ایک اپ گریڈڈ ورژن آف اسکول ہو جہاں پہ تربیت بھی ہو اور ٹیکنالوجی بھی ہو. تو میں نے انٹرنیٹ فرسٹ اسکول بنانے کی کوشش کری. نارملی پیوند کاری کی جاتی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے کپڑے اگر پھٹ جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پیچ لگائیں گے. جی. تو اسکول میں پیوند کاری کی گئی، پیچ لگایا گیا انٹرنیٹ کا. تو ایک لیب بنا دی، بھیا وہاں چلے جائیں، ایم ایس ورڈ سیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا براؤزنگ سیکھ لیں، ای میل سیکھ لیں. لیکن مکمل طور پہ یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کو ہونا کیسے چاہیے. یہ کام ہے، یہ سوچنا بھی ایک کام ہے. تو میں نے وہ بنانا شروع کیا. اتفاق سے چیٹ جی پی ٹی آ گیا تو ہم نے کہا اوہو، اب تو یاد کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، نکالو باہر سارا چیزیں. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوگی ویسے ویسے تربیت ٹھیک سیم رہے گی. یعنی آپ نے میڈیٹیشن اپنی کرنی ہے، یوگا آپ نے اپنا کرنا ہے، وقت کی پابندی آپ نے کرنی ہے، کھانا پکانا آپ کو آنا چاہیے، باتوں سننا آپ کو آنا چاہیے، اسکول صاف کرنا آپ کو آنا چاہیے. اب یہ تو ہے نان اے آئی ریلیٹڈ کام نا، یا انٹرنیٹ ریلیٹڈ کام. پلس آن ٹاپ آف دیٹ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ چینج ہونا چاہیے. تو اس میں کمپیوٹر سب کے پاس ہونا چاہیے، موبائل سب کے پاس ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال آنا چاہیے. تو اس سے لوگ تھوڑا گھبرا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کرتے ہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ عثمان آ گئے، آپ کی ٹوئن سسٹر جو ہیں منائل آ گئیں، اینڈ رزلٹ نظر آنا شروع ہوا کہ یار اچھا ایسا بچہ نکل سکتا ہے. اوکے، تو اور ہونے چاہیے اس طرح کے. پھر ٹرائی کرتے ہیں، اور نکل آئے.
آپ آ گئیں آپ آ گئیں آپ آ گئیں، تو رزلٹ ایکسائٹ کرتا ہے. جیسے آپ کوئی نیا ایپ چلاتے ہیں، پہلی دفعہ آپ نے جیمنائی چلایا اور اس میں ایک امیج آیا، آپ کہیں ہاں میں یہ بنا سکتی ہوں، واو امیزنگ، اور بناتے ہیں، ابھی میں اس سے بھی اچھا بنا سکتی ہوں، پھر ٹرائی کرتے ہیں. تو اب 10-20 دفعہ تو ہم کھیلتے ہی رہتے ہیں نا. تو یہ تو میں کھیل رہا ہوں، جیسے آپ رانی ہیں تو میں راجا ہوں یہاں پہ، میں چیزیں بنا رہا ہوں، آپ انجوائے کریں، اچھی بات ہے. کیونکہ آپ کی وجہ سے پروسیس نیا کریٹ ہو رہا ہے. آپ لوگ جو کچھ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو ہم ڈاکیومنٹ کر دیں گے تو اور لوگ اس کو خود بخود کاپی. کراچی پبلک بھی یہی کرے گا، کیونکہ جب رزلٹ، وہ سب چاہتے ہیں بچوں کا رزلٹ اچھا ہے، لیکن ان کے پاس شاید میں نہیں ہوں جو اتنی جرت کرے کہ بھئی یہ تھوڑی سی چینجز کر دو. وہ سب ڈر چاہتے سب ہیں، کر نہیں، جرت کم مسنگ ہے، جرت سے کم شاید، آئی ڈونٹ نو. اوکے. اچھا تو زیادہ تر نا ہمارے اسکول میں جو بھی پیرنٹس آتے ہیں نا زیادہ تر ایڈمیشن لینے، تو وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمانا لگ جائے گا، 1 مہینے میں ہی وہ کروڑ پتی بن جائے گا یا ارب پتی بن جائے گا. کیونکہ شاید میں نے جو آج تک ایڈمیشنز دیکھے ہیں وہ اسی اس سے آتے ہیں، سوچ سے. تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آئی تھنک پیسہ سب چیز ہے، آپ کو امپورٹنس ہونی چاہیے اس کی، مطلب اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک چیز کو، تربیت کو ہٹا کے آپ پیسے کو زیادہ رکھیں. تو ہمارے اسکول میں زیادہ تر ایڈمیشن اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ 1 مہینے میں کروڑ پتی بن جائے گا. تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ان پیرنٹس کے لیے؟ دیکھو، اگر تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے اور باہر 2 دن گزر گئے تو تم امی سے کیا کہو گی؟ امی بس مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، میں تو تڑپ رہی ہوں. تو یہ غریب ملک ہے نا، اس میں زیادہ تر لوگ تو کراچی پبلک اسکول افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے لکھا کہ بچہ 1 لاکھ کمائے گا، جا کے وہ آئیں اور میں ان پہ اپنا تجربہ کر سکوں. تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، کروڑ تو میں نے کہیں نہیں لکھا، لاکھ روپے لکھا. اور یہ بھی بتایا، پہلے میرا خیال تھا جب یہ لوگ آئے تھے نا، شاید عثمان لوگ، تو میرا خیال تھا کہ میں 6 مہینے میں 50,000 کمانا سکھا سکتا ہوں. میرا بھی خیال تھا، لیکن شاید میں مسفرہ کو تو سکھا سکتا تھا، کیونکہ مسفرہ کے ابو نے اس کو کمپیوٹر دے دیا تھا گھر پہ. لیکن جو باقی جتنے تھے، ختیجہ کے گھر پہ شاید لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، پہلے حورین کے گھر پہ لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، موبائل نہیں دیا گیا ہوگا. تو وہ جو موبائل سے دوستی، لیپ ٹاپ سے دوستی کا ٹائم تھا نا، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسی میں 1 سال 1.5 سال نکل جاتا ہے. تو اس لیے میں کامیاب نہیں ہوا 6 مہینے میں کہ یہ بچے پیسے کمانے لگیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 4 سال میں بڑے آرام سے یہ بچے 1 لاکھ کما سکتے ہیں. اور اگر یہ کمانے لگ گئے تو ہمیں ایک پروسیس مل جائے گا، کیونکہ 27 ملین بچے کسی اسکول نہیں جاتے اور 40 ملین بچے ایسے ہیں جو 2,000 روپے مہینے والے اسکول جاتے ہیں. آپ 35,000 والے اسکول میں کیسے؟ آپ کی انگریزی اچھی ہے جی، آپ کا کمپیوٹر اچھا ہے، آپ کی تربیت اچھی ہے، نسبتاً ڈفرینٹ دوسرے جو بچے آتے ہیں جو پیسوں والے ہوتے ہیں نا، جن کو فوراً کمانے لگے، وہ وہی ہوتے ہیں جو غریب گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ڈیزائر میں کوئی قصور نہیں ہے ان کا، اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سکھا سکتا ہے. یہ تو میں سکھا تو سکتا ہوں، لیکن کس کو سکھا سکتا ہوں؟ جس میں ابیلٹی ہو ٹو لرن. تو میں پہلے تو بیس بنا رہا ہوں، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ لیول 4 تک 100-200 بچے پہنچیں گے نا، تو کراچی اسکول، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، ایسے اسکول اور بنا سکیں گے، کیونکہ وہ اس سے ہم سے بھی اچھا اسکول آفر کر سکیں گے. کیونکہ ان کو تو 50 سال ہو گئے اسکول چلاتے ہوئے، وہ اسکول تو مجھ سے اچھا، میں ان سے اچھا نہیں چلا سکتا، کیونکہ ان کے پاس تو پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. 50 ایئرس سے ایک آدمی اسکول چلا رہا ہے تو کتنی ٹیم ہوگی؟ 50 ایئرس، 2 جنریشنز ان کی نسلیں ہیں. تو وہ میں ان سے اچھا اسکول نہیں چلا سکتا. لیکن وہ ایسا اسکول جیسا میرا اسکول ہے، وہ ایسا اسکول شاید وہ نہ بنا سکیں، کیونکہ میں نے 50 ایئرس کسی اور چیز پہ گزارے. بات پتہ نہیں گھما دی میں نے، سمجھ آئی نہیں آئی؟ نہیں آ گئی. آگے. اچھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے پہلے میں ایسے بیٹھ نہیں سکتی تھی کسی کے سامنے، میں کسی سے کویشچن نہیں کر پاتی تھی. جب میں کراچی پبلک اسکول میں تھی، میں ایک ویڈیو یا انٹرویو لینے کو بولتے تو میں کب آنے لگ جاتی تھی. مگر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اگر کسی سے بات کرنی ہے، اگر میں آپ سے ڈروں گی، وہاں جا کے بات نہیں کروں گی، تو آپ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے اندر کمیونیکیشن اسکلز ہونا؟ میں اپنا نہیں بتاؤں گا، میں ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ کی اسٹڈی بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 89% انسان کی سکسیس کے پیچھے اس کی کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے.
تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو اور آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ فیل ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. بس اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہو گیا پہلے کمیونیکیٹ کرنا سکھانا. اور مجھے بھی نہیں آتی تھی, میں بھی نہیں بات کر سکتا تھا. مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے ابا سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنی امی سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں, ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم سے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو بیسک ہو گیا نا, اس میں اے آئی کا تو کوئی لینا دینا نہیں, تو جی ہر اسکول میں صحیح ہونا کہہ رہے چاہیے. ہیں. تو پہلے تو اس کو ٹھیک کریں گے نا, تو پہلے ہم اس بیس کو ٹھیک کریں گے, پھر اسکل سکھائیں گے, پھر کام کرائیں گے, پھر پیسہ کموا دیں گے. تو جو لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے 8 سے 10 سال کا سفر ہے. انگریزی کا سفر بھی ہے اور اردو کا سفر بھی ہے, ٹریول بھی ہے اور پین بھی ہوگا, کیونکہ آپ جب کوئی نیا کام کریں گے تو پین تو ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مطلب ہمارے کریکولم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, مطلب کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ٹریڈیشنل اسکولس میں ہے. جیسے کہ ہم انٹرویوز کرتے ہیں, مطلب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں. تو آپ کو ان سب چیزوں کا آئیڈیا کیسے آیا کہ ایک کریکولم میں اتنی ساری نئی چیزیں ڈال کے مطلب پورا اسکول ہی بدل دیا آپ نے؟ پوری اسکول کی مطلب چیزیں ہی ایسی نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں نارملی ہوتی ہیں, جیسے دنیا میں انٹرویو بھی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی نہیں ہوتی ہیں آئی تھنک. جیسے ہم انٹرویوز کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل اسکول میں نہیں ہوتے, sesame.ai مطلب باتیں کرتے ہیں, سارا بجی ٹاک. تو اس سب چیزوں کا آئیڈیا کیسے آیا کہ ایک کریکولم میں اتنی ساری چیزیں لانا, اور اس کا آپ کو لگا کیسے کہ بچے فالو بھی کریں گے؟ جب میں نے جس منور کیمپس میں آپ جاتی ہیں نا, وہ ایڈلٹس کے لیے بنایا تھا. تو وہاں ایڈلٹس کو یہ چیزیں سکھاتا تھا میں, اور آج سے نہیں سکھاتا تھا میں, کوئی 25 ایئرس سے سکھا رہا تھا. جی. تو میں نے یہی کوریکولم کورنگی کیمپس میں بھی دے دیا کہ یہ آپ کو 8 مہینے ہوئے رائٹ, تو 10 ہو گئے. تو اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا, پاتھ وے ٹو ارن 100,000 روپیز, تھوڑے دن پہلے نکلا ہے وہ, شاید آپ نے دیکھا ہو. وہی ایگزیکٹ پوسٹر کورنگی کیمپس میں لگوا دیا تھا میں نے کہ ان کو یہ تو آنا چاہیے. تو میں نے دیکھا یہاں تو کوئی فالو نہیں کر رہا, اور کورنگی کیمپس میں اسٹوڈنٹس فالو کر رہے ہیں, اور ان میں رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا. جب رزلٹ آنا شروع ہوا تو میں نے کہا اچھا یہ رزلٹ آ رہا ہے, تو میں نے ادھر سے بھی آہستہ آہستہ یہ ختم کر دیا, اور ادھر بھی اسکول بنا دیا کہ بھائی یہ تو بیکار ہے, بڑوں کو پڑھانا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے, سنتے ہی نہیں ہیں. تو بچوں نے رزلٹ ایکچولی ہر چیز نا سکسیس پہ کاؤنٹ کرتی ہے. جب آپ اپنا ملین لوگوں کا امپیکٹ پورا کر لیں گے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ آ جائیں گے, تو آپ کے خاندان والے کوئی بولے گا کچھ؟ سارے چپ ہو جائیں گے, اور 100 کے 100 لائنس آئیں گے, ہمیں بھی جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. تو انیشلی جو پہلی دفعہ کرتا ہے نا اس کی شامت آتی, فرسٹ 20 کی ہمیشہ شامت آتی. اس کے بعد پھر وہ نہ کسی کو یاد ہوتا ہے بعد میں آنے والا آدمی, نہ وہ تو وہ ایک نارمل پروسیس ہو جاتا ہے. آج یہاں پہ کوئی بھی جاپنیز عام زبان نہیں ہے نا, لیکن اگر 100 لوگ جاپنیز بننا شروع کر دیں, جاپنیز ریسٹورینٹ کھول دیں, جاپنیز کافی شاپس بن جائیں, تو آہستہ آہستہ جاپانی کلچر یہاں پہ کامن ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ جاپانی بولنا شروع ہو جائے, گریٹ کتو کنیچوا سب آوازیں آ رہی ہوں گی. سو کیوں؟ اس لیے کہ کلچرل چینج آ جائے گا, اور کلچر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ وہ کرنا شروع ہو جائے, زیادہ تر وہ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اگر کسی محفل میں جائیں گی جہاں پر سب حجابی ہوں, شکل چھپائی ہوئی ہو, تو آپ بھی کہیں گی یار میں بھی کر لیتی ہوں, عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن شروع کے جو 10 لوگ ہوں گے نا, ان کو کلچرل شفٹ کرنا ہوگا. اچھا, تو اب میں آپ سے پوچھوں گی جیسے کہ ہمارے اسکول میں ایک نا بہت ہی یونیک چیز ہے, مجھے یونیک لگتی ہے, وہ دس از والا والی. ہمارے اسکول میں ہر نام کے آگے ایک والا والی ہوتا ہے, اور بچہ وہ صحیح سے ہینڈل نہیں کر پاتا, یا پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ شوق میں بس اس والا لگا دیتا ہے یا اے آئی والا لگا لیتا ہے. تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا کیسے آیا کہ ایک نام کے آگے بھی ایک نام لگنا چاہیے؟ آپ کا شناختی کارڈ پہ کیا نام ہے؟ ابھی تو نہیں بنا. اسمارٹ کارڈ؟ مسفرہ نعمان. مسفرہ نعمان. اگر میں مسفرہ نعمان سے ملوں تو مجھے کیا معلوم مسفرہ نعمان کی ایمبیشن کیا ہے, لائف گول کیا ہے, معلوم ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر میں کہوں مسفرہ نعمان فری لانسنگ والی, تو میں مسفرہ کا بات بھی نہیں کروں گا, نعمان کی بات بھی نہیں کروں گا, ٹک کر کے آؤں گا فری لانسنگ والی بھی. یار یہ فری لانسنگ والی کیا ہوتا ہے؟ اب جب سے آپ نے نام چینج کیا ہے اور آپ نئے لوگوں سے ملی ہیں, تو اس میں سے 50% لوگ فوراً ٹک کر کے سوال کرتے ہوں گے, بیٹا یہ فری لانسنگ والا کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ کا اسکول پوچھیں گے, نہ آپ کی عمر پوچھیں گے, نہ آپ کی کلاس پوچھیں گے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے جب آپ بچے نارمل اسٹوڈنٹس اگر کسی عید پہ آپ کے ابو کا دوست آ گئے کوئی, تو سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ بیٹا کون سے اسکول جاتی ہو؟ دوسرا سوال, بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اب آپ کے تو کلاس ہی نہیں, آپ تو پھنس گئے. لیکن آپ نے بولا میرا نام مسفرہ نعمان فری لانسنگ والی ہے,
نہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کا اسکول کون سا ہے, نہ وہ پوچھیں گے آپ کی عمر کیا ہے, نہ وہ پوچھیں گے آپ کی کلاس کیا ہے. فلپ ٹاپک, ہیں فری لانسنگ, میں نے تو بڑی تعریف سنی ہے, یہ کیا بلا ہوتی ہے, مجھے بھی سمجھاؤ. سو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں بہت ساری ایونٹس میں جاتا تھا. ہر آدمی, جی میرا نام محمد عمران ہے. اچھا جی محمد عمران, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی کاروبار کرتا ہوں. بھائی کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ میں لاہور میں کاروبار کرتا ہوں. بھائی بھنگ بیچتے ہیں, افیم بیچتے ہیں, پستولے بیچتے ہیں, کرتے کیا ہیں؟ نہیں جی ہمارے ابا کا کاروبار ہے. بھائی بتا بھی دو کیا کرتے کیا ہو, بتاتے ہی نہیں لوگ کہ کیا کرتے. اور یار ہمارے لیے کوئی کام ہو تو بتا دینا. بھائی کیا کام بتانا, بھنگ بیچنے کا کام بتاؤں کیا. سو انفارچونیٹلی ہم کو تعارف کرنا نہیں سکھایا کسی نے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھیں, جی ہمارا یہ بھی کاروبار ہے, یہ بھی کاروبار ہے, یہ بھی کاروبار ہے, یہ بھی کاروبار ہے, یہ میرے باپ کا یہ کاروبار ہے, میرے چاچو کا یہ کاروبار ہے, میرے نانوں کا یہ کاروبار. چپ بھی نہیں ہوتے پھر وہ, تو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سو جو عدل ہے بیچ میں ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنا اتنا تعارف, جیسے آپ بیج لگائے ہوئے ہیں, میرا یہ نام ہے, میرا یہ کام ہے, میرا یہ مشن ہے. اب آپ کو وہ لوگوں سے ملنا ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے. پرانے زمانے میں 50 سال پہلے بھی نہ لنکڈن تھا, نہ فیس بک تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ واٹس ایپ تھا. آپ شاید 500 لوگوں سے ملتے, تو 4-5 ملاقاتوں کے بعد پتہ ہی چل جانا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. اب تو آپ کے اسکول میں اگر آپ ریسیپشن پہ بیٹھتی ہیں یا گھوم رہی ہوتی تو دن کے پتہ نہیں 50 لوگ 100 لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ کیسے یاد رکھیں گے کہ وہ کون سا والا ہے؟ تو آپ کو اگر اس نے یہ بتا دیا کہ میں فلانا والا ہوں یا میں فلانا علاقے سے آیا ہوں, تو آپ کو نام تو نہیں یاد رہے گا, لیکن آپ کو یہ یاد رہے گا کہ وہ ان کے منہ پہ تل تھا, وہ یہاں سے آئے تھے, وہ شہر سے آئے تھے, وہ پگڑی والے تھے, وہ داڑھی والے تھے. ہم اس طرح یاد رکھتے ہیں نا, کیونکہ دماغ کے جو میموری کا سسٹم ہے نا, وہ اس طرح نہیں کام کرتا کہ نام کیا ہے. وہ اس طرح اس کو ریپیٹیشن چاہیے. فری لانسنگ اس نے بار بار سنا ہے تو یاد ہو جائے گا. پانی والا پانی بار بار سنا ہے تو یاد ہو جائے گا. مسفرہ نام ہی نہیں سنا کبھی, تو کیسے مسفرہ یاد رہے گا, بار بار بھول جائے گا آدمی. سو والا والی میرا جو خاندان ہے اس میں سب کے اسی طرح نام ہوتے ہیں. کوئی پیتل والا ہے, کوئی کپڑے والا ہے, کوئی بندوق والا ہے, کوئی چپل والا ہے, کوئی پین والا ہے, کوئی پرچم والا ہے. سب کے نام ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ نام میں لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح بوریوں میں بھی یہی ہوتا ہے, گجراتیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اور پرانے جتنے بھی نام ہوتے تھے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے سنا مسٹر جان اسمتھ. اسمتھ صاحب, اسمتھ کا مطلب ہی یہی ہے کام کرنے والا. آئرن اسمتھ, آئرن کا کام کرنے والا. گولڈ اسمتھ, گولڈ کا کام کرنے والا. فلاور اسمتھ, فلاور کا کام کرنے والا. اردو میں وہ والا ہو گیا. تو یہ کوئی میں نے ایجاد نہیں کیا, یہ تو تھا سسٹم دنیا میں, ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا. ہم نے جیسے اوسو جی ہے, اب صفائی تو نصف ایمان تھا ہی, ہم نے اوسو جی بولا تو لوگ کر لیتے ہیں, صفائی بولا تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو ہے وہی ایک ہی بات. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہاں نوکر بنا کے رکھے ہیں بچوں کو. سمجھتے ہیں نہ لیں, اچھی والے کراچی پبلک لے جاؤ بھائی آپ لوگ سارے. بیکن ہاؤس سٹی اسکول پلیز وہاں جائیں. اوکے, تو اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ نا لیڈرشپ اسکلس کے بارے میں بہت بولا جاتا ہے کہ اگر جس بندے کے نام کے آگے لیڈر ہے سو وہ ہی لیڈر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے, اور لیڈرشپ اسکلس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ مجھے 10 مہینے یہاں پہ ہوئے ہیں, اور اگر اب مجھے میں سربار ایز اے سینئر اسٹوڈنٹ انٹروڈیوس کراتی ہوں نا, تو میں بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہوں کہ میں اب شاید ایک لیڈر ہوں. لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اس کے نام کے آگے لیڈر ہے تو بس وہی لیڈر ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کس کے نام کے آگے لیڈر ہے؟ اگر کوئی لگا دے, مثلاً مطلب اگر ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرس ہیں تو عمران خان کے آگے تو کوئی لیڈر والا نہیں لکھا ہوا. نہیں, مطلب وہ ایسا سمجھتے تو ہیں نا کہ لیڈر ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر دے. سوچ کو نا غلامی سے آزاد کرنا ہے. یعنی جو ہماری سوچ ہے نا اس میں گڑبڑیں ہیں کچھ, ان گڑبڑوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے. تو ان گڑبڑوں میں یہ لیڈر, آپ کے ابو آپ کے گھر کے لیڈر ہیں, آپ کی امی آپ کے گھر کے لیڈر ہیں, آپ کے دادا دادی نانا نانی گھر کے لیڈر ہیں, اپنے گھر کے فیملی کے لیڈر ہیں. تو لیڈر تو سب ہیں. آپ کے بچے ہوں گے, آپ ان کے لیڈر نہیں ہوں گے. تو لیڈر تو سب ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا لیڈر ہو جاتا ہے, کوئی محلے کا لیڈر ہوتا ہے, کوئی اس سے بڑا لیڈر ہوتا ہے. یہ جتنا جو کام کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں, اور ادارے بھی رسپانسبلٹی. اگر آپ کی ٹاسک ہے کہ آپ نے 10 ٹاسک کرنے, لیکن آپ نے 15 ٹاسک کرنا شروع کر دیں خود ہی, تو 10 تو آپ پہ فرض تھیں اور 5 آپ نے زیادہ کرنا شروع کر دی. تو مس کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ بھئی یہ تیز بچی ہے, یہ زیادہ کرتی ہے. مسفرہ ادھر آنا, ذرا اس کو بھی بتا دو. خطیہ ادھر آنا, اس کو بھی بتا دو. تو آہستہ آہستہ جب آپ زیادہ دوسروں کو بتا رہے ہیں تو آپ لیڈ کرنے والا, راستہ دکھانے والا بنتے جا رہے ہیں.
تو فری لانسنگ والی جیسے ہی کوئی نام سنے گا فوراً سوال کرے گا بیٹا مجھے بھی تھوڑا سا بتا دو, تو آپ ان کی لیڈر ٹھک کر کے بن جائیں گی کہ میں آپ کو فری لانسنگ سکھا سکتی ہوں, نو پرابلم. سو آپ جب کسی کو سکھائیں گی تو آپ اس کی لیڈر ہوں گے, ٹیچر ہوں گے, آسان ہے. تو نام مقام سے آتا ہے, ہم نے پہلے ہی نام دے دیا. فار ایگزامپل آپ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کے ابو کہتے ہیں جی بیٹا آپ نے تو ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ اپنے نام میں پہلے لگائی تھی جی میرا نام ہے ڈاکٹر مسفرہ نعمان. ڈاکٹر ابھی تو آپ 12 سال کی ہیں, میں بن جاؤں گی کیا ہے. تو ابھی اسی طرح سے آپ پہلے سے نام لگا سکتی ہیں. میرے پاس ایک بچی آئی تھی 10 سال کی, میں ملا, اس نے اپنا نام یہی بتایا میرا نام ڈاکٹر سمیہ ہے. آپ تو 10 سال کی ہیں, آپ ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہیں؟ بن جاؤں گی. اس نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولا بن جاؤں گی, تو آپ کے خیال میں بن جائے گی؟ بن جائے گی انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. تو جو اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اچھا, تو ہر کسی کی جرنی میں نا کوئی انسپریشن ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کس سے انسپائر ہو کے, مطلب کون آپ کو انسپائر کرتا ہے اور کون ہے آپ کی انسپریشن؟ انسپریشن بدلتی رہتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ گھومنے گئیں دبئی, تو 1 مہینے تک آپ واپس آئیں گی تو صرف دبئی 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 کرتی رہیں گی. پھر آپ چلی گئیں ترکی, واپس آئیں گی پھر ترکی 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 کرتی رہیں گی. پھر آپ تھائی لینڈ چلی گئیں تو آپ تھائی لینڈ کرتی رہیں گی, وہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے. انسپریشن بدلتی رہتی ہے. میری انسپریشن آج کل آپ لوگ ہیں, کیونکہ جب آپ ریزلٹس دکھاتے ہیں نا کہ یار یہ اتنی سی چوزا یہ کام کر سکتا ہے, او مائی گاڈ امیزنگ, تو آپ مجھے انسپائر کرتے ہیں کہ میں اور کروں. اچھا, تو اب آئی تھنک ہمارے پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو سر آپ مجھے یا میرے ویورس کو جب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے ایڈوائس دے دیں یا مجھے دے دیں. آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ جلدی جلدی اپنے لیول 1 لیول 2 پورا کریں, انشاءاللہ. اور یہی ایڈوائس ہے, کیونکہ جتنی بھی ایڈوائس ہیں وہ میں ڈاکیومنٹ کر کے کتابوں کی شکل میں دے چکا ہوں. اس پہ فالو کریں گی تو ایڈوائس کام کی, فالو نہیں کریں گی تو ایڈوائس کام کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.